سبق نمبر 93، سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 10، آیت نمبر 67 تا 77۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا دیجئے، ما وہ جو انزلہ اتارا گیا، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن اور اگر لم تفعل نہ کیا آپ نے، فما بلغتا تو نہیں پہنچایا آپ نے، رسالتہ اس پیغام کو، واللہ یعصمک اور اللہ بچا لے گا آپ کو، من الناسی لوگوں سے، ان اللہ بلا شبہ اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین انکار کرنے والی قوم کو۔ پوری آیت۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے وہ آپ پہنچا دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے حق رسالت ادا کیا ہی نہیں، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، اور اللہ تو کافر قوم کو راستہ دکھاتا ہی نہیں۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ قل آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی اے کتاب والو، لستم نہیں ہو تم، علی شیئن کسی چیز پر، حتیٰ یہاں تک کہ تقیم التوراۃ والانجیل قائم رکھو تم تورات و انجیل کو، وما اور وہ جو انزلہ اتارا گیا، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وَلَيَزِيدَنَّ اور لازماً بڑھائے گا، کثیراً اکثر کا، منہم ان میں سے، ما وہ جو انزلہ اتارا گیا، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، طغیاناً سرکشی کو، وکفراً اور انکار کو، فلا تأسا تو آپ افسردہ نہ ہوں، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیجئے، اے کتاب والو، تم کسی راہ پر نہیں جب تک کہ تم تورات و انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے اسے قائم نہ رکھ لو، اور آپ کے رب کی طرف سے جو کلام آپ پر اتارا گیا ہے وہ لازماً ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور انکار کو ہی بڑھائے گا، لہٰذا آپ کافروں پر افسردہ نہ ہوں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنو مومن ہیں، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہیں، والصابئون اور صابی ہیں، والنصارى اور عیسائی ہیں، من جو کوئی آمن باللہ ایمان لے آیا اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وعمل اور کام کیے، صالحا نیک، فلا خوف تو نہیں ہے خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ پوری آیت۔ بلا شبہ جو مومن ہیں اور جو یہودی اور ستارہ پرست اور عیسائی ہیں، جو بھی کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا اور نیک کام کیے، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا
كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون لقد اخذنا حقیقتاً ہم نے لے لیا میثاقا پختہ وعدہ بنی اسرائیل اولاد یعقوب سے وارسلنا اور بھیجے ہم نے الیہم ان کی طرف رسولاً کئی رسول کلما جب بھی جاءہم آیا ان کے پاس رسول کوئی رسول بما ساتھ اس کے جو لا تہوا نہیں چاہتے تھے انفسہم ان کے نفس فریقاً ایک گروہ کو کذبوا جٹلا دیا انہوں نے وفریقاً اور ایک گروہ کو یقتلون وہ قتل کرتے رہے۔ پوری آیت۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی طرف ہم نے کئی رسول بھیجے تھے۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ حکم لے کر آتا جو ان کے جی نہ چاہتے تو بعض کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو وہ قتل کرتے رہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وَحَسِبُوا اور گمان رکھا انہوں نے اللہ تکونا کہ نہ ہوگی فتنتن کوئی خرابی فعموا اندھے بنے رہے وہ وصموا اور بہرے بنے رہے وہ ثم تاب اللہ پھر توبہ قبول کی اللہ نے علیہم ان پر ثم عموا پھر اندھے بن گئے وہ وصموا اور بہرے بن گئے وہ کثیرن زیادہ تر منہم ان میں سے واللہ بصیر اور اللہ دیکھنے والا ہے بما اس کو جو یعملون وہ کر رہے ہیں۔ پوری آیت۔ اور یہ گمان رکھتے ہوئے کہ کوئی خرابی نہ ہوگی وہ اندھے اور بہرے بنے رہے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو پھر ان میں سے اکثر لوگ اندھے اور بہرے بن گئے اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ لقد کفر یقیناً کافر ہوئے الذین وہ لوگ جو قالو کہا انہوں نے ان اللہ هو المسیح ابن مریم بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے وقال المسیح حالانکہ مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ عبادت کرو تم اللہ کی ربی و ربکم وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے انہو بے شک وہ من یشرک باللہ جو شریک کرے گا اللہ کے ساتھ فقد حرم اللہ تو یقیناً حرام کر دی اللہ نے علیہ الجنت اس پر جنت ومأواہ اور ٹھکانہ اس کا النار آگ ہے وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار۔ پوری آیت۔ جنہوں نے کہا بے شک عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے وہ یقیناً کافر ہو گئے، حالانکہ مسیح ابن مریم نے تو کہا تھا اے بنی اسرائیلیو تم اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ بلا شبہ جو اللہ کا شریک ٹھہرائے اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ لقد کفر یقیناً کافر ہوئے الذین وہ لوگ جو قالو کہا انہوں نے ان اللہ بے شک اللہ ثالث ثلاثۃ تین کا تیسرا ہے وما من حالانکہ نہیں ہے کوئی الہ معبود الا مگر
الہ معبود واحد ایک ہی، و علم اور اگر نہ ینتہو باز آئے وہ، عما اس سے جو یقولون کہتے ہیں وہ، لیمسن تو لازماً پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو جو کفروا کافر ہوئے، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ پوری آیت۔ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے ایک ہے، یقیناً وہ کافر ہو گئے، حالانکہ سوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود ہی نہیں، اور اگر وہ اس کہنے سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کفر پر جمے رہے انہیں دردناک عذاب پہنچ کر رہے گا۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحیم۔ افلا یتوبون کیوں نہیں توبہ کر لیتے وہ، الی اللہ اللہ کی طرف، ویستغفرونہ اور معافی مانگ لیتے اس سے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پوری آیت۔ کیوں نہیں وہ اللہ سے توبہ کر کے اس سے گناہ بخشوا لیتے، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ مل مسیح ابن مریم نہیں ہے مسیح ابن مریم، الا رسول مگر ایک رسول، قد خلت یقیناً ہو گزرے، من قبلہ الرسل ان سے پہلے بھی کئی رسول، و امہ صدیقۃ اور ان کی والدہ سچی تھیں، کانا تھے وہ دونوں، یاکلانی کھاتے، الطعام کھانا، انظر دیکھ، کیفا کیسے، نبین کھول کر بتاتے ہیں ہم، لہم الآیاتی ان کے لیے نشانیاں، ثم انظر پھر دیکھ، انا کہاں، یؤفکون وہ الٹے ہوئے جا رہے ہیں۔ پوری آیت۔ مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول، یقیناً ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو گزرے اور ان کی والدہ سچی تھیں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھ ہم ان کے لیے کیسے کھول کر نشانیاں بتاتے ہیں، پھر دیکھ وہ کہاں الٹے ہوئے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ قل آپ کہہ دیجئے، اتعبدون کیا تم پوجتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما اسے جو، لا یملک نہیں اختیار رکھتا، لکم تمہارے لیے، ضرًا نقصان کا، ولا نفعا اور نہ نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم اور اللہ وہی ہے سننے جاننے والا۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اسے پوجتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک ہی نہیں اور وہ اللہ ہی ہے سننے جاننے والا۔ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ قل آپ کہہ دیں، یا اہل الکتابی اے کتاب والو، لا تغلو مبالغہ نہ کرو تم، فی دینکم اپنے دین میں، غیر الحقی نہ حق، ولا تتبعوا اور نہ پیچھے چلو تم، اہواء خواہشات کے، قوم کی، قد ضلوا یقیناً وہ گمراہ ہوئے، من قبل پہلے سے، وَأَضَلُّوا اور گمراہ کیا انہوں نے، کثیراً بہتوں کو، وَضَلُّوا اور وہ بھٹک گئے، عن سواء السبیل سیدھی راہ سے۔ پوری آیت۔ اے کتاب والو اپنے دین میں نہ حق مبالغہ آرائی نہ کرو اور کسی قوم کی خواہشات کے پیچھے بھی نہ لگو، وہ پہلے سے گمراہ ہیں اور انہوں نے اکثر کو گمراہ کیا اور وہ سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس رکوع میں 11 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 67، یا ایہا الرسول سے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین تک فرمایا،
اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے وہ آپ پہنچا دیں، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے حق رسالت ادا کیا ہی نہیں، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، اور اللہ تو کافر قوم کو راستہ دکھاتا ہی نہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے جاری ہر آیت، ہر حکم، ہر مسئلہ، خواہ وہ آپ علیہ السلام کو براہ راست بذریعہ وحی الہام کیا گیا ہو، یا بذریعہ آواز کے سنا دیا گیا ہو، یا بذریعہ جبریل امین پہنچا دیا گیا ہو، آپ بحیثیت رسول بلا کم و کاست بغیر کسی خوف و خطر کے بیان کر دیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 51 میں اللہ کی طرف سے پیغام رسانی کی یہی تینوں صورتیں مذکور ہیں۔ اگر کوئی بات رہ گئی تو حق رسالت ادا نہ ہوگا۔ جملہ مفسرین کے بقول مکمل دین آگے پہنچانا آپ پر فرض تھا۔ آپ کی نیابت میں خلفاء، فقہاء، علماء پر بھی تا قیامت فرض ہے۔ ایک بات چھپانا پورے فرض کو غیر مقبول بنا دے گا، جیسے نماز کا ایک رکن چھوٹ جائے تو نماز ہی غیر مقبول ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ جان کے درپے ہوئے تو آپ علیہ السلام کو بچا لیا جائے گا۔ مفسرین کے بقول اگرچہ آپ علیہ السلام کے دل میں پہلے بھی یہ خوف نہ تھا، تاہم دنیا کو یہ باور کروانا مقصود ہے۔ اس ضمانت کے ساتھ ہر بات کی تبلیغ کے سخت حکم کے بعد بلا رسول علیہ السلام کسی کے دباؤ میں یا کسی کی رعایت میں کوئی بات کیسے چھپا سکتے تھے؟ پھر بھی کوئی شک کرے یا اختلاف کرے یا انکار کرے تو اللہ کفار کو راستہ دکھاتا ہی نہیں۔ احادیث میں مذکور ہے آیت نازل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے تمام پہرے ختم کروا دیے تھے۔ آیت نمبر 68 قل یا اہل الکتاب سے فلا تأس علی القوم الکافرین تک فرمایا، آپ کہہ دیجئے اے کتاب والو تم کسی راہ پر نہیں جب تک کہ تم تورات و انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے اسے قائم نہ رکھ لو، اور آپ کے رب کی طرف سے جو کلام آپ پر اتارا گیا ہے وہ لازماً ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور انکار کو ہی بڑھائے گا، لہٰذا آپ کافروں پر افسردہ نہ ہوں۔ یعنی اہل کتاب اپنی کتابوں اور دیگر صحیفوں کو ان کی اصلی حالت پر قائم رکھے اور خود بھی ان کے پابند رہے بغیر کسی دین پر نہیں، ورنہ وہ قرآن کی مخالفت کبھی نہ کرتے جو پچھلی تمام کتابوں کا مصدق ہے، نہ ہی وہ نبی علیہ السلام کی تکذیب کرتے جن کی سابقہ تمام آسمانی کتابوں میں بشارت مذکور ہے۔ بئیں وجہ قرآن کا اترنا ان کے لیے سرکش اور کافر ہونے میں اضافے کا باعث بن چکا ہے، ایسے لوگوں پر افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آیت نمبر 69 ان الذین آمنوا سے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تک فرمایا، بلا شبہ جو مومن ہیں اور جو یہودی اور ستارہ پرست اور عیسائی ہیں، جو بھی کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا اور نیک کام کیے تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کسی بھی مذہب کے نام لیواؤں کے لیے نجات فقط اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے میں ہے۔ سب کے لیے ایک ہی ضابطہ ہے کہ وہ ایسا طرز عمل اختیار کریں جو آخرت میں ہر طرح کے خوف و غم سے بے فکر کر دے، ورنہ خالی اچھے اچھے نام اور نیک لوگوں کی نسبتیں کام نہ دیں گی، پچھتاوا ہوگا۔ آیت نمبر 70 لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل سے فریقا کذبوا و فریقا یقتلون تک فرمایا، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی طرف ہم نے کئی رسول بھیجے تھے، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ حکم لے کر آتا جو ان کے جی نہ چاہتے تو بعض کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو وہ قتل کرتے رہے۔ یعنی انبیاء علیہم السلام کی پیروی کا وعدہ دینے کے باوجود بنی اسرائیل کا لاتعداد نبیوں کے ساتھ وہی سلوک تھا جو آج آپ علیہ السلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ان کے لیے نبیوں کو جھٹلانا اور قتل تک کر دینا معمولی بات تھی۔ وجہ اس کی ایک ہی تھی کہ وہ لوگوں کا من پسند دین بتاتے نہ تھے۔ مطلب بڑا واضح ہے، لوگ اپنا پیشوا اسے مانتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے۔ پیر اور مولوی تو سمجھوتا کر لیتے ہوں گے، مگر انبیاء علیہم السلام ایسا سوچتے بھی نہ تھے۔ آیت نمبر 71 وَحَسِبُوا سے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ تک فرمایا، اور یہ گمان رکھتے ہوئے کہ کوئی خرابی نہ ہوگی وہ اندھے اور بہرے بنے رہے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو پھر ان میں سے اکثر لوگ اندھے اور بہرے بن گئے، اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی بڑے بڑے جرائم کے باوجود
یہودیوں پر بغرض مہلت جب اللہ کی طرف سے کوئی دنیاوی آفت نہ آتی تو وہ یہ گمان کرتے ہوئے کہ ہمیں اخروی عذاب بھی نہ ہوگا، حق کے سامنے اندھے اور نصیحت کے سامنے بہرے بنے رہتے۔ پھر اللہ یکے بعد دیگر نبیوں کو بھیج کر سمجھاتا رہا اور سابقہ گناہوں کی معافی کا موقع دیتا رہا اور توبہ قبول بھی کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر حسب سابق وہ اندھے بہرے بن جاتے۔ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضور علیہ السلام تک پہنچ گیا، مگر بنی اسرائیل کے کرتوت نہ بدلے۔ خیر، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 72 لقد کفر الذین سے وما للظالمین من انصار تک فرمایا، جنہوں نے کہا بے شک عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے، وہ یقیناً کافر ہو گئے، حالانکہ مسیح ابن مریم نے تو کہا تھا، اے بنی اسرائیلیو تم اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ بلا شبہ جو اللہ کا شریک ٹھہرائے اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی مسیحی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ کر کافر ہو گئے۔ مفسرین کے بقول مسیحی خدا کو اور عیسیٰ کو مشترک ماننے لگے، یا تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے اندر حلول کر گیا ہے، یا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی تمام صفات میں شریک کر لیا ہے، یا پھر اللہ نے اپنے تمام اختیارات سونپ دیے ہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کا یہاں قول نقل کر کے مسیحیوں کے شرکیہ عقائد کی تردید کر دی اور بتا دیا مشرکین پر جنت حرام ہے، وہ جتنے بھی مددگار چن لیں کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 73 لقد کفر الذین سے منہم عذاب علیم تک فرمایا، جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے ایک ہے، یقیناً وہ کافر ہو گئے، حالاں سوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور اگر وہ اس کہنے سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کفر پر جمے رہے انہیں دردناک عذاب پہنچ کر رہے گا۔ یعنی مسیحیوں نے حقیقی خدا کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو اور ان کی والدہ بی بی مریم کو، بعضوں نے کہا حضرت جبریل کو بھی خدا قرار دے رکھا تھا، جو کہ صریح کفر و شرک ہے۔ اس کفریہ شرکیہ عقیدے پر موت تک جمے رہنے والوں کو ضرور عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 74 افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم فرمایا، کیوں نہیں وہ اللہ سے توبہ کر کے اس سے گناہ بخشوا لیتے، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جیتے جی شرک سے توبہ اور بخشش بھی ممکن ہے، کیونکہ اللہ بخشنہار مہربان ہے۔ آیت نمبر 75 مل مسیح ابن مریم الا رسول سے ثم انظر انا یؤفکون تک فرمایا، مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول، یقیناً ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو گزرے اور ان کی والدہ سچی تھیں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھ ہم ان کے لیے کیسے کھول کر نشانیاں بتاتے ہیں، پھر دیکھ وہ کہاں الٹے ہوئے جا رہے ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسیحیوں کے عقائد عقلاً بھی درست نہیں۔ دیگر انبیاء آئے اور چلے گئے، یہ بھی ایک رسول ہیں۔ دنیا میں آنا اور چلے جانا دوسروں کی طرح ان کے مقدر میں بھی ہے۔ دونوں ماں اور بیٹا کھانے کھاتے تھے، اس طرح وہ حوادثات زمانہ سے متاثر اور لوازمات زندگی کے محتاج رہے۔ ان کے انسان ہونے کی یہ بڑی واضح دلیلیں ہیں، پھر بھی مسیحی الٹ چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 76 قل اتعبدون من دون اللہ سے واللہ هو السمیع العلیم تک فرمایا، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اسے پوجتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک ہی نہیں، اور وہ اللہ ہی ہے سننے جاننے والا۔ یعنی اللہ جو سب کی دعا و پکار سنتا بھی ہے اور سب کے حال سے واقف بھی ہے، اسے چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنا، پکارنا یا ان سے امیدیں وابستہ کر لینا جو اپنے یا کسی اور کے نفع نقصان پر قادر بھی نہ تھے، کہاں کی عقل مندی ہے۔ آیت نمبر 77 قل یا اہل الکتاب سے وضلوا عن سواء السبیل تک فرمایا، اے کتاب والو اپنے دین میں ناحق مبالغہ آرائی نہ کرو اور کسی قوم کی خواہشات کے پیچھے بھی نہ لگو، وہ پہلے سے گمراہ ہیں اور انہوں نے اکثر کو گمراہ کیا اور وہ سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی نام دین کا لینا اور باطل پرستی میں دینی حد بندیوں کو پامال کرتے جانا، پھر کسی گمراہ شدہ اور گمراہ کردہ قوم کو آگے نکلتا دیکھ کر اسی کے طور طریقوں کو اختیار کر کے اس سے بھی آگے نکلنے کی کوشش میں لگ جانا، بجائے اللہ کو راضی رکھنے کے لوگوں کے عمومی رجحان کی خاطر دین کو ڈھال لینا کسی بھی آسمانی مذہب کے دعوے داروں کو زیب نہیں دیتا۔ مفسرین نے اور مورخین نے لکھا ہے
یہود و نصارہ شرک و بدعت میں اور رسم و رواج میں یونانیوں کی اور بعد میں رومیوں کی نقل کرنے لگ گئے تھے، ورنہ آسمانی کتابوں میں یہ خرافات و فضولیات نہ تھیں جو آج یہود و نصارہ میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی یہود و نصارہ کی نقالی شروع کر رکھی ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔